میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور پارٹی سے کہا کہ مجھے سال کے آخر میں پروفٹ میں سے 30% دے دینا، کیا یہ سود تو نہیں ہے اور کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جو بات پوچھی گئی ہے مختصر طریقے سے، تو مختصر طریقے سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل جائز بھی ہے اور یہ سود نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی تفصیل یہی ہے کہ جہاں پر پیسے لگائے گئے ہیں، جس پارٹی کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، ان کا وہ کاروبار، ان کا وہ عمل وہ جائز ہونا چاہیے، کوئی حرام اور ناجائز اور سودی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جن کو یہ پیسے دیے ہیں یہ مضاربت کی صورت ہے، تو مضاربت جو ہے اس میں یہی ہے کہ ایک طرف عامل ہوتا ہے، پیسے اس کے نہیں ہوتے، اس کا عمل ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، اور دوسرا شخص جو ہوتا ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ مضاربت والی صورت ہے، اور اس میں یہی طے ہوتا ہے کہ آپ نے منافع کو فیصد کے اعتبار سے، مثلا 50% آپ کے، 50% میرے، 30% میرے، 70 آپ کے، یہ جیسے بھی طے ہو جائے بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ ہاں جی، تو اس کو ہم ایزیلی، اس کے اندر شیخ کہیں کہاں پہ گڑبڑ آتی ہے؟ گڑبڑ یہ آتی ہے کہ جب آپ پیسے متعین کریں، فکس کر دیں، فکس کر دیں، مثلا یہ کہا جائے کہ یہ پیسے میں نے آپ کو دے دیے، سال کے بعد آپ نے مجھے 5 لاکھ روپے دینا ہے، 2 لاکھ روپے دینا ہے، حتیٰ کہ 50,000 روپے دینے ہیں، تو اب اس صورت میں یہ پھر سود والا معاملہ بن جاتا ہے متعین کر کے۔ ہاں، منافع میں جو فیصد ہے وہ طے کرنے سے یہ سودی معاملہ نہیں بنتا، بلکہ جائز معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں یہی طے ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں ساری کلیئر ہوں۔ ہاں، اس میں شیخ اگر لاس ہوتا ہے تو لاس میں بھی برابر کے شریک، اسی طرح پروفٹ میں بھی، یہ بھی معاملہ ایسا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو صاحب مال ہے، جس نے پیسے دیے ہیں، جی جی، اور جو عمل کر رہا ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ منافع کو یہ نقصان راجع ہے سب سے پہلے۔ یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ وہ بندہ جو عمل کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، وہ کہے کہ میری محنت تو ضائع نہیں ہونی چاہیے، مجھے میرا معاوضہ ملے، باقی نقصان آپ کا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی پرافٹ میں یا منافع میں جو نقصان ہو جاتا ہے وہ نقصان دونوں پر یہ تقسیم ہوگا۔ ایک اچھا، اور اگر منافع بھی چلا گیا سارے کا سارا، مسئلہ وہ اصل سرمایہ کی طرف آ گیا، تو اصل سرمایہ میں جو نقصان ہوگا وہ صاحب مال کا ہوگا، وہ پھر وہ جو عامل ہے، محنت کرنے والا ہے، اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شکریہ۔ یعنی لاکھ روپے منافع ہو گیا، ہاں جی، اچھا اگلے مہینے نقصان ہو گیا، تو یہ نقصان کہاں سے ہم پورا کریں گے؟ یہ جو منافع ہوا ہے لاکھ روپے، اسی میں سے اس کو پورا کریں گے۔ لیکن اگر یہ منافع بھی ختم ہو گیا اور مزید سرمایہ کی طرف نقصان چلا گیا ہے، تو وہ نقصان کس کا ہوگا؟ جس نے پیسہ دیا ہے اس کا نقصان ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو عامل ہے اب اس کے اوپر مزید پیسے ڈال دیے جائیں کہ نہیں نقصان ہو گیا ہے، لہذا تم اپنے گھر سے پیسے لے آؤ اور یہ نقصان پورا کرو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔